میں ایک دفعہ قائد اعظم کے مزار پہ گیا تو میں تو مزار ویسے ہی گیا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا ایسی پبلک پلیسز دیکھی جاتی ہیں کہ تو میں حیران ہو گیا. ہر بینچ پہ ڈیٹ لگ رہی ہے, ہر بینچ. ایک بینچ کے قریب سے میں گزر رہا تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا, وہ لڑکی کو کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے اس کے الفاظ نہ میں تو دور سے تھوڑا گزر رہا تھا, بس اتنے الفاظ سمجھ میں کہ میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار. اور لڑکی برقعے میں بیٹھی ہوئی تھی. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. میں نے کہا دیکھو اس بچی کے والدین سمجھ رہے ہوں گے ہماری بچی برقع پہن کے گئی ہے, ڈیڑھ مارنے تو جا نہیں سکتی, برقع پہنتی ہے ماشاءاللہ اتنی نیک, اور ٹیوشن پڑھنے گئی ہوئی ہے, اور یہ مجنوں کے ڈائلاگ سننے کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی. کیسی بیوقوف لڑکیاں ہیں کہ جب تمہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, تو بھائی وہ اپنی ماں سے ایسی محبت کیوں نہیں کر رہا؟ یہ تم نے کیا اس پر احسانات کیے جو جان دینے کے لیے تیار ہے یہ تمہارے لیے؟ تو یہ سب لفاظی ہوتی ہے لڑکیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اسی وجہ سے اللہ نے عورت پہ جیسے پھول ہے نا اس کے گرد کانٹے رکھے ہیں, تو اللہ نے عورت کے گرد مردوں کا پہرا بٹھایا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو کوئی الو نہ بنا سکے. سمجھ رہے ہیں؟ اب لڑکیاں مردوں کی دسترس سے آزاد, نہ باپ کا روب رہا نہ بھائی کا روب رہا, کیونکہ اسکولوں نے لبرل بنا دیا ہے. ان کو بتایا تم آزاد ہو, ایکچولی تم آزاد ہو, ابا 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 کچھ نہیں ہوتے, ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے, بھائی بھائی کچھ نہیں ہوتے, بھائی ہر وقت جو پوچھتا رہتا ہے کہاں جا رہی ہے کہاں سے, بھائی کو کوئی حق نہیں ہے. تو ان چیزوں نے کیا کر دیا ہے, لڑکیوں کو آزاد بنا کے یہ بھینٹ چڑھا دیا ہے. میں اورنگی ٹاؤن کے ایک ہاسپٹل میں اپنے کسی پیشنٹ کو لے کے گیا, وہاں 2:30 سے 3 بجے میں نے لائن دیکھی خودکشی کرنے والی لڑکیوں کی. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر میں کوئی لڑکی آ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ ساری لڑکیاں خودکشی کر کے آ رہی ہیں, ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آ رہی ہے. میں نے کہا یہ کہہ رہے 99.9% ناکام محبت ان کے کیسز ہیں. یہ کہا مالدار علاقوں کے لڑکے, جو پوش علاقوں کے لڑکے ہیں نا کراچی میں, وہ ان غریب علاقوں کی لڑکیوں سے فون پہ مختلف طریقوں سے دوستیاں کرتے ہیں, چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ان سے, ان کو مس یوز کرتے ہیں, اور ظاہر ہے پھر وہ شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حساب سے یہ شادی کے قابل نہیں, بھی انجوائے کرو بس. اور لڑکیاں ان کی دولت دیکھ کے, ان کے جو ہے وہ ان کی اسٹیٹس وغیرہ دیکھ کے, اور ان کی صحت دیکھ کے, اور ان کی جو ہے نا وہ خوبصورتی اور ہینڈسم ہے اور یہ سب چیزیں دیکھ کے متاثر ہوتی ہیں, اور عین موقع پہ پھر یہ لٹکا دیتے ہیں. تو عورت کو تو اللہ نے بہت کمزور دل کا پیدا کیا ہے, وہ تو بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے, کوئی کہہ رہے ہیں ابھی 14 سال کی لڑکی بلیچ پی کے آئی تھی, 14 سال کی لڑکی, 13 14 شادی پر تو پابندی لگا رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہ کرو, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ 14 سال کی لڑکیاں بلیچ پی رہی ہیں, خودکشیاں کر رہی ہیں ناکام محبتوں میں. اس کا مطلب لڑکی جب بالغ ہو گئی تو اسے محبت کے لیے مرد چاہیے. اگر لیگل آپ اس کے لیے انتظام نہیں کرو گے, حلال انتظام نہیں کرو گے, تو اس کے قدم کہاں جائیں گے؟ حرام کی طرف جائیں گے. تو اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو یہ سب جو ہے نا یہ اسی ماحول کے اثرات ہیں. تو مردوں کا پہرا ہوتا ہے. عورت کو یہ سکھانا چاہیے کہ دیکھو, اسکولوں میں سکھانا چاہیے کہ اپنے باپ کی بھی مان کے چلو, اپنے بھائیوں کا بھی احترام کرو, یہ تمہارے محافظ ہیں. تو وہی ہو رہا ہے, قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹیں لگ رہی ہیں اور وہ ڈائلاگ چل رہے ہیں, آسمان کے تارے توڑ کے لے, اور شکل سے چرسی لگ رہا تھا وہ لڑکے کو میں نے, لڑکی کو تو نہیں دیکھا میں نے, اسکارف میں تھی وہ, لڑکے کو میں نے نا غور سے دیکھا تو صاف لگ رہا تھا کہ یہ پیتا بھی ہے. کوئی اس میں کہیں سے خوبصورتی نہیں, گوشت لیس ڈھانچہ, ہاں بون لیس نہیں. بون لیس تو ہم نے, وہ تو مرغیاں ہوتی ہیں نا بون لیس گوشت لے کر آتے ہیں, وہ گوشت لیس تھا. اور ڈائلاگ بول کے نا وہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے, میں نے کہا یہ تو اس کو دیکھو, اس کی شکل کو دیکھو, اس کی باتیں دیکھو, اور شکل تو اللہ نے بنا دی چلو, لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح جو ہوا ہے اپنی حرکتوں سے ہوا ہوگا نا اتنا باریک. بھائی جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو انسان خود بخود باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنوں کو یہ ڈائلاگ سنا کے